بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو لہب کا اصل نام عبدالعزیٰ بن عبد المطلب تھا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حقیقی چچا تھا۔ ابو لہب آگ کا باپ اسے اس کے شعلہ فشاں چہرے کی وجہ سے کہا جاتا تھا، مگر بعد میں یہ نام اس کے انجام کی ایک خوفناک علامت بن گیا۔ وہ اسلام کا ایک شدید دشمن تھا اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہر ممکن سازش اور عداوت میں پیش رہتا تھا۔ اس کا انجام نہ صرف اس کی دنیاوی زندگی میں عبرتناک ہوا بلکہ قرآن میں اس کے لیے جہنم کی وعید بھی نازل ہوئی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اسلام کی تبلیغ کا آغاز کیا اور کوہ صفا پر قریش کو جمع کر کے انہیں اللہ کی توحید کی دعوت دی تو سب سے پہلے مخالفت کرنے والا ابو لہب تھا۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا مذاق اڑایا اور اس کی اس بدتمیزی پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ المسد نازل فرمائی، جس میں اس کے دردناک انجام کی پیشن گوئی کی گئی۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائے اور وہ ہلاک ہو جائے۔ یہ صورت اس کے لیے ایک بدترین خبر تھی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے صاف الفاظ میں اعلان کر دیا کہ وہ ضرور ہلاک ہوگا اور جہنم میں جائے گا۔ ابو لہب کی بیوی بھی اسلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخت دشمن تھی۔ وہ راستوں میں کانٹے بچھاتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑاتی اور بد زبانی کرتی۔ سورۃ المسد میں اس کا بھی ذکر آیا، وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اور اس کی بیوی بھی جو ایندھن ڈھونڈنے والی ہے۔ یہ آیت اس کے دونوں معنی بیان کرتی ہے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کانٹے اور تکلیف دہ چیزیں ڈالتی تھی، جیسا کہ جلانے کی لکڑیاں۔ وہ قیامت کے دن جہنم میں اپنے شوہر ابو لہب کے لیے ایندھن کا سامان کرے گی۔ ابو لہب نے اپنی پوری طاقت اسلام کے خلاف استعمال کی، مگر اللہ نے اس پر دنیا میں بھی ذلت مسلط کر دی۔ جب بدر کی جنگ ہوئی تو ابو لہب بظاہر جنگ میں شریک نہ ہوا، لیکن اس کے لیے ایک اور ہولناک انجام مقرر تھا۔ جنگ بدر کے بعد کو ایک مہلک بیماری کہا جاتا ہے کہ طاعون یعنی چچک میں مبتلا ہو گیا۔ یہ بیماری اتنی خطرناک تھی کہ قریش کے لوگ بھی اس سے دور بھاگنے لگے۔ اس کا جسم سڑنے لگا، لوگ اس کے قریب جانے سے بھی کتراتے تھے۔ کچھ دن بعد وہ مر گیا، لیکن اس کی لاش کئی دن تک یوں ہی پڑی رہی، کیونکہ کوئی اسے دفنانے کے لیے تیار نہ تھا۔ آخرکار چند غلاموں نے دور سے لکڑیاں اٹھا کر اس پر پھینکی اور اسے ایک گڑھے میں ڈال کر پتھر ڈال دیے تاکہ لاش کی بدبو نہ پھیلے۔ یہ اس کے لیے دنیا میں ایک عبرتناک انجام تھا، لیکن اصل عذاب آخرت میں ہے، جیسا کہ سورۃ المسد میں فرمایا گیا، وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا۔ ابو لہب کا انجام ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیگر دشمنوں میں سے کچھ نے بعد میں اسلام قبول کر لیا اور اللہ نے انہیں ہدایت دی، جیسے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ۔ مگر ابو لہب کی سرکشی اس قدر شدید تھی کہ اللہ نے اس کی ہلاکت اور جہنم میں جانے کی پیشن گوئی کر دی اور وہ اسی انجام کو پہنچا۔ ابو لہب کی کہانی قیامت تک کے لیے ایک نشان عبرت ہے کہ جو شخص حق کے مقابلے میں تکبر کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرے اور اسلام دشمنی میں حد سے بڑھ جائے، اس کا انجام دنیا میں بھی برا ہوتا ہے اور آخرت میں بھی بدترین عذاب اس کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اوپر دیے گئے بیل کے بٹن کو کلک کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔